روسی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم میں رابطہ ہوا، جس میں فلسطین اسرائیل تنازع پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پیوٹن نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کی اور اسرائیل حماس تنازع کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ سے روسی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ولادیمیر پیوٹن اور نیتن یاہو نے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ماسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھومن سے۔ جی شاہد گھومن، روسی صدر پیوٹن نے حال ہی میں سعودی عرب کا اہم دورہ کیا ہے اور اب ان کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ ہوا ہے۔ کیا روسی صدر کا خلیجی ممالک کا دورہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کی کڑی ہے؟ جی بالکل، پہلے دن سے ہی روسی صدر جب فلسطین اور اسرائیل کا تنازع شروع ہے تو روس کا موقف بڑا واضح ہے اور اسرائیل کے مخالف ہی انہوں نے بیان دیا اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے آج، جس میں فلسطین اسرائیل تنازع پر گفتگو ہوئی ہے۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر پوتن نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے اور اسرائیل حماس تنازع کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ اس کے علاوہ روسی شہریوں اور ان کے اہل خانہ کے انخلاء کے علاوہ غزہ میں قید اسرائیلیوں کی رہائی کے معاملات پر بھی باہمی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ صدر پوتن اور نیتن یاہو نے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر پوتن اور نیتن یاہو کے درمیان 50 منٹ تک ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ یروشلم اور ماسکو کے درمیان تیزی سے ٹھنڈے پڑتے تعلقات کے درمیان اکتوبر کے وسط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی بات چیت ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل فلسطین جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس باقاعدگی سے اسرائیل پر تنقید کرتا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر روس کی جانب سے اسرائیل مخالف موقف پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل روس اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے بھی سخت پریشان ہے۔ جی اسرائیل روس اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے بھی سخت پریشان ہے۔ بہت شکریہ شاہد گھومن، ہمیں آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔